اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سارا دین اور ساری خوبی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ عبادت میں کعبہ کی طرف ہو رہا ہے یا بیت المقدس کی طرف ہو رہا ہے، اس چکر میں آپ نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خوبی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر 4 چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اعتقاد صحیح ہو، اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ نمبر 2، آپ اللہ کی عبادات میں لگیں۔ نمبر 3، آپ کے معاملات صحیح ہوں۔ نمبر 4، آپ کے اخلاق صحیح ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی نبی اکرم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اس چکر میں مت پڑو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو کہ اعتقاد ٹھیک رکھو، اللہ کی عبادت میں لگو، معاملات ٹھیک رکھو اور اخلاق ٹھیک رکھو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اس سے پہلے اعتقاد کی بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، سارے نبیوں پر ایمان ہو۔ پھر اس کے بعد عبادات پر بھی بات کی گئی تھی کہ آپ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، یتیموں پر بھی خرچ کریں، مسکینوں پر بھی خرچ کریں اور مسافروں پر بھی خرچ کریں اور نماز کو قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارے اور آپ کے پاس جتنا مال ہے، ان سب مالوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم اس مال میں نائب بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا مالک اللہ ہے۔ جب سارا مال کا مالک اللہ ہے تو اگر وہ کسی موقع پر یہ حکم دے کہ سارا مال مجھے دے دو تو پھر ہمیں کترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رہتا تب تو کتراتے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب مانگے اور سب مانگے تو ہمیں اور آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ نے مال کا مطالبہ تو کیا، احسان یہ فرمایا کہ سب مت دو، کچھ مال دے دو۔ جہاں کہیں زکوٰۃ نکالنے کی بات قرآن کریم نے کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس طرح کی باتیں کی کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا دے دو، تھوڑے سے مال کی بات کی۔ اور پھر یہ آپ کا تھوڑا سا مال دیا ہوا نقصان اور ضائع نہیں جائے گا۔ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کا مال اللہ کے راستے میں نکالا ہوا نقصان اور ضائع ہو جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جس کا مال قبول ہو جاوے گا یہ سمجھا جاوے گا کہ وہ اس اختلاف میں حق پر ہے، اور جس کا مال قبول نہیں ہوگا وہ یہ سمجھا جاوے گا کہ وہ اس اختلاف میں حق پر نہیں ہے۔ حابیل نے
اللہ کے راستے میں بکری کا بچہ صدقہ کیا. قابیل چونکہ کھیتی کا کام کرتا تھا, اللہ کے راستے میں کچھ غلہ صدقہ کیا. پہاڑی پر ان دونوں نے رکھ دیا, آگ آئی اور حابیل کے مال کو جلا دیا. یہ جلا دینا یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا. وہی حکم تھا اس وقت. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, ہم اور آپ دین کے اندر اپنی عقل کو نہ لگائیں, عقل کو دین میں لگا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہے بس ویسا ہم کر ڈالیں. اس وقت یہی حکم تھا. الغرض اس واقعے سے پتا چلا کہ آپ کا صدقہ جب قبول ہوتا ہے, آپ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں جب قبول ہوتا ہے, جبکہ اس مال کو آگ نے آ کر جلا دیا. لیکن اللہ کا ایک عجیب احسان ہے اس امت پر. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دیا ہوا مال برباد نہیں ہوگا, آگ آ کر جلا دے ایسا نہیں. مالداروں سے لیا جاوے گا اور غریبوں کو دے دیا جائے. مال غریبوں کو کام آ جائے گا, محتاجوں کو کام آ جاوے گا, فقیروں کا کام آ جاوے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں مال کا مطالبہ کیا, سارا مال کا مطالبہ نہیں کیا, کچھ کا کیا, اور پھر یہ اطمینان دیا کہ یہ آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ مالداروں سے لے کر غریبوں پر خرچ کر دیا جائے گا. اور حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دیا ہوا مال اللہ کے پاس ثواب کی شکل میں پہنچ جاتا ہے. اس وقت یہ کام آتا ہے جس وقت کی کوئی چیز ہمارا اور آپ کا کام نہیں آ سکتی. یہی اللہ کی عبادت اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال وہاں کام آوے گا جہاں کوئی چیز ہمارا اور آپ کا کام نہیں بنا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک شخص سے عرض کرے گا کہ میرے بندے, میں بیمار تھا, بیماری کی حالت میں تو نے مزاج پرسی نہیں کی, پوچھا تک نہیں مجھے. وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو سارا جہان کا مالک ہے, آسمان و زمین تیرے قبضے میں, ہر چیز تیرے قبضے میں, میں تمہیں کہاں سے پوچھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ تم جہاں رہتے ہو تمہارے پڑوس میں ایک شخص بیمار تھا, اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے, اس کی مزاج پرسی کرتے تو گویا کہ تو نے میری مزاج پرسی کی. پھر اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ میں بھوکا تھا, مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ تو سارا جہان کا مالک ہے, ہم تمہیں کیسے کھانا کھلا سکتے. اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ تمہارا پڑوس بھوکا تھا, تو اگر اسے کھانا دے دیا ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ تو نے مجھے کھانا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی عرض کیا کہ میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی پلایا نہیں. وہ عرض کرے گا کہ اللہ تو پوری جہان کا مالک ہے, میں تمہیں پانی کیسے پلا سکتا تھا. اللہ عرض کرے گا کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا, تو اگر اسے پانی پلا دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے پانی پلا دیا. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک گلاس کا پانی خرچ کرنا یہ بھی آپ کا جمع ہو گیا, بیلنس ہو گیا, یہ آپ کا ضائع نہیں گیا. اور پھر حقیقتاً تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مال کو دے کر 2.5% ہی صحیح اپنے مال کو گھٹا دیا. حالانکہ مال گھٹتا نہیں ہے, لگتا ہے آپ کو کہ گھٹ گیا, لیکن گھٹتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ 2.5% نکالنے کے بعد یا جو بھی آپ سے بن سکے غریبوں پر خرچ کرنے کے بعد, محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے پر آپ کا کام بنا دیتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاویں گے کہ یہ کام کیسے ہو گیا. کبھی کبھی اس کے نتیجے میں ایسی مصیبتوں سے آپ کو نجات دے دیتا ہے
کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لیتے کہ یہ مصیبت آ جاتی تو کتنے لاکھ کا بل بن جاتا، لیکن یہی صدقات اور یہی اللہ کے راستے میں دیا ہوا آپ کی مصیبتیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک شخص جنگل کا سفر کر رہا تھا، اس نے آسمان سے آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا گیا کہ بادل جاؤ فلاں شخص کے باغیچے میں برس جاؤ، نام بھی اس نے سن لیا۔ اتنی دیر میں اسے پتا چلا کہ بادل کا کچھ حصہ چھٹا، اور چھٹنے کے بعد تیزی کے ساتھ آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جنگل کا سفر کرنے والا شخص نے کہا کہ ہم بادل کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بادل سے آواز آئی ہے برسنے کی اور فلاں کے باغیچے میں برسنے کی، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بادل جا کر کہاں برستا ہے۔ بادل کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پھاوڑے سے نہر کو، جہاں سے پانی گزرے گا، اسے ٹھیک کر رہا ہے تاکہ پانی آوے تو بالکل تیزی کے ساتھ باغیچے میں آ جائے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک کر کے فارغ ہوا، یہ بادل ایک گڈھے میں برسا اور پانی کی لائن بن کر تیزی کے ساتھ اسی راستے سے اس کے باغیچے میں پورا کا پورا پانی چلا گیا۔ پورے طریقے پر بڑا سا باغ اس پانی کے ذریعے سے سیراب ہو گیا۔ یہ جنگل کا سفر کرنے والا شخص اس سے ملا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ نام بتانے کے بعد اس نے عرض کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ نام پوچھنے کی نوبت کیوں آ گئی؟ کوئی تو تعلق مجھ سے تیرا ہے نہیں، نام کیوں پوچھ لیے؟ اس نے کہا کہ جس بادل نے تمہیں پانی دیا ہے، اس بادل سے تمہارا نام لیا گیا ہے۔ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارا نیک عمل ہے کیا کہ اتنی چلچلاتی دھوپ کے اندر کہیں بارش کا کوئی امکان نہیں، کہیں پر کوئی بارش کا شائبہ تک نہیں، کہیں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، ساری کھیتیاں سوکھی پڑی ہیں، ساروں کے باغات برباد ہو رہے ہیں، لیکن یہ تیرے نام سے بادل چھٹ کر اور پورے طریقے پر تیرا باغ کا سیراب کر دینا، آخر کوئی تو نیک عمل ہوگا جس کے نتیجے میں یہ سارا کام صرف تیرے لیے ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک کام میں کرتا ہوں، اس باغیچے کی جو آمدنی ہوتی ہے 3 حصوں پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اس باغیچے پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریب فقیر کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ اس جنگل سے گزرنے والا شخص نے کہا کہ بس یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس لیے اس وقت بھی پانی کا انتظام کر دیا جس وقت کہیں سے کوئی پانی کی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں نہ نکالتا، اتنے لاکھ کا نقصان ہو جاتا، اور اس سال اگر باغیچہ پھل نہ دیتا تو اس سے پوچھئے گا جس کے پاس باغیچہ ہو اور کسی سال پھل نہ آوے تو کتنے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو بہت آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ اور ایک تو روایت مجھے ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا صدقہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا، فقیروں پر خرچ کیا ہوا، یہ ایسا ہے کہ مصیبتیں آپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ صدقات کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے گھر سے صدقہ کر کے نکلا ہے، یہ صدقات ہم حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تم اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور بیماری سے حفاظت مانگو صدقات کے ذریعے سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانی آفتیں اور زمینی آفتوں سے اللہ سے چھٹکارا طلب کرو اللہ کے سامنے رونے کے ذریعے سے۔ تو اگر کسی بیماری سے بچنا ہو یا ایسی اپنے مالوں کے اندر ترقی کو دیکھنا ہو جیسا کہ ہر ایک کو پسند ہے، تو پھر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہ کرے،
اور کبھی چھٹکارا حاصل نہ کرے، بلکہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، قرآن کریم کے اندر ایک آیت، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، عجیب و غریب یہ آیت ہے۔ اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں دیکھنا ہو تو اس مثال سے سمجھ لو۔ کسان ایک دانہ زمین پر ڈالے، ایک دانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے سے پودوں کو اگائے، 7 پودے، ہر ایک میں بالیاں لگی ہوئی، دانوں کی بالیاں، اور 100 بالیاں لگی ہوئی۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک دانہ ڈالا، 100 بالیاں لگی ہوئی ہیں، 1 سے 700 دانے اس کے ہو گئے۔ ایک خرچ کیا، کتنا آیا؟ 700 بالیاں۔ یہی مثال اللہ کے راستے میں مال دینے والوں کی ہے۔ ایک خرچ کرے گا، اللہ 700 تک اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ لیکن اس مثال کو لا کر بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ جس دانے کو کسان نے ڈالا ہے، اس دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت بھی ہے۔ اگر وہ دانہ مرا ہوا ہے تو وہ تو پھر پودے کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ پھر جہاں ڈالا ہو اس زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت۔ یہاں آپ پتھر پر ڈال دیجئے گا تو وہ دانہ اگے گا نہیں۔ اور پھر ڈالنے والا دانہ کھیتی کی ساری کیفیات کو جانتا ہو کہ کب پانی کی ضرورت ہے اور کب کس دوا کی ضرورت ہے اور کیسے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ہمارا اور آپ کا تعلق ہوئے گا اپنا مال خرچ کرنے میں۔ جس پیسے کو خرچ کر کے ہم 700 تک لینا چاہتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ حلال کا ہو۔ نمبر 2، اس پیسے کو ہم وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنا ہو۔ کسی شرابی کو شراب پلانے کے لیے خرچ نہ کرتے، ایسے ہی اس پیسے کو خرچ کرتے وقت اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھیں۔ یہ تینوں شرطیں لگیں گی تب جا کر ہمیں 1 سے 700 تک حاصل ہو سکتا ہے۔ اور مزید قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 2 شرطیں اور لگنی چاہیے کہ ہم جس پر خرچ کریں اسے ذلیل اور حقیر نہ سمجھیں، ایسے ہی اس پر احسان نہ جتلائیں۔ یہ دونوں بھی شرطیں لگنی چاہیے۔ ریاکاری کرنے لگیں، دکھلاوا کرنے لگیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 شرطیں جب لگیں گی تب اس کا فائدہ ہمیں ظاہر ہو سکتا ہے کہ مال حلال کا ہو۔ پھر اس کے بعد جہاں ہم خرچ کریں اسے بھی دیکھ لیں کہ صحیح جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسی اللہ کی رضامندی شامل ہو، ایسی ہم حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، ایسی ہم اس پر احسان نہ جتلائیں کہ جب کسی کام کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس سے جا کر کہیں اس دن پیسے تمہیں دیے تھے نا، بس۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں جو ریاکاری کرتا ہے، بس یہ سمجھو کہ ایک دانہ کو وہاں ڈال دے جہاں پتھر ہو اور اس پر تھوڑی سی مٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ہوئے گا کیا؟ تھوڑی سی بھی بارش اگر آ جاوے گی تو دانے کے ساتھ مٹی بھی چلی جاوے گی۔ یہی حال ریاکاری کرنے والوں کی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کہ کیسے آپ کا ثواب اس دانے کے ساتھ مٹی کی طرح ضائع ہو جاوے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص کھجور کے باغات اگا لیے، انگور کے باغات اگا لیے، اس کی عمر خود بڑھاپے کو پہنچ چکی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہو؟
کوئی اللہ کی آفت آئے اور سارا کا سارا خراب کر کے رکھ دے، اب کیا ہوگا اس سے پوچھئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب مثال دی، خود تو بوڑھا شخص ہے، اب ہمت نہیں رکھتا ہے کہ دوبارہ اس کھیتی کو ہم کامیاب بنا سکیں، نیز بڑے بچے بھی نہیں ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ باپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کما کر لائیں گے، نیز کوئی بچہ نہیں رہتا تب بھی چل جاتا کہ وہ سوچ سکتا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، جہاں کہیں چاہیں گے کھا لیں گے، خود بوڑھا ہو چکا ہے، اب اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بچے بڑے نہیں ہیں، ٹھیک کہ بچے حوصلہ افزائی کر دیں کہ ہم لا کر دے دیں گے، بچے ہیں نہ رہتے تب بھی کام چل جاتا، وہ اکیلے کہیں کھا لیتا، سارے کے سارے چھوٹے ہیں، اب پوری باغ پر تباہ ہو چکی ہے، اب بتائیے کہ وہ کہاں سے کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حال ہے جو ریاکاری کے طور پر اور دکھلاوے کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہاں، اور جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی بھی مثال قرآن کریم کے 3 پارے کے اندر دی گئی ہے کہ اونچی جگہ پر اس کی کھیتیاں لہلہا رہی، اگر بارش برس جائے تو ڈبل پھل آ جائے، اور اگر نہ برسے صرف اس کا پھہیرا پڑ جائے شبنم کی طرح، تب بھی سال میں 1 مرتبہ آ جاتا ہے۔ یہی حال اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال ہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم اور آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، یہی مان لیں کہ عصر بعد ہم تم سے مل رہے ہیں، اور عصر بعد ایسا غائب ہو گئے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کہاں گئے، تو یہ تو وعدہ خلافی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے کو ٹھیک کرو، جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، لوگ مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، یہاں کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا، اور جگہوں کا یہ گھڑی صحیح نہیں ہے امام صاحب، اس کو بدلنا ہے، میں بھیجوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس کو بھیجوا دیجیے، یہ پنکھا ذرا کم تیز چل رہا ہے، یہ سارا پنکھا دوسری کمپنی کا لا کر میں لگوا دیتا ہوں، ذرا اچھا بھی لگے گا اور اچھا ہوا دے گا۔ وہ کئی جاڑے اور گرمی پار ہو گئے، اب تک پنکھے لگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں، بلکہ پنکھا کیا لگوائے گا وہ خود ہی پار ہو گیا۔ تو یہ سارے وعدے کرنے کی ضرورت نہیں، کام آپ کو کرنا ہو کر دیجیے، وعدے نہ کریں، وعدے اگر آپ نے کر لیے تو پھر اسے پورا کریں۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا معاملہ کہ معاملے کو ہم ٹھیک رکھیں۔ والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، ایک صاحب نے بول رکھا تھا وہ گھڑی لگانی ہے جو آپ کی مسجد میں لگی ہوئی ہے، میں نے کہا لگا دیجیے، وہ اب تک ان کا گھڑی خراب چل رہی ہے، میں نے کہا کہ ٹائم ٹھیک چل رہا، تو کہا ٹائم ہی خراب ہے، سمجھ گئے؟ وہ ہوتا ہے نا جس سے پوچھیے گا تو مت پوچھیے ٹائم بہت خراب چل رہا، تو یہی ساری شکایتیں رہتی ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک رکھیں۔ اخلاق کی ایک عجیب و غریب مثال دی، صبر، یہاں لکھا ہے کہ پریشانی آوے گی اس پر بھی آپ صبر کریں، مصیبت آوے گی اس پر بھی صبر کریں، لڑائی کا میدان ہوئے گا وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہوگا جب آپ جہاد میں رہیں گے۔ صبر کا مطلب ہم اور آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے اس پر چپ ہو جاؤ، سمجھ گیا نہیں؟ صبر کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہے۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچے، یہ بھی ایک صبر ہے، گناہ کے قریب نہ جائیں، گناہ سے ہم الگ رہیں۔ صبر علی الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہم پابند رہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور ایک ہے صبر علی المصائب، کہ اب سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ گئی تو بس انا للہ و انا
इलैहि राजिऊन, कि तुम्हारा दिया हुआ था तुम्हारे पास चला गया, बस यही हुक्म है, इसके अलावा और कोई हुक्म नहीं है। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ वहीनल बास, ये सारे खुलासे हैं दीन के। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया कि काफिरों की जमात, मुनाफिकों की जमात, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि नबी अकरम कभी खाने काबा की तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी खाने काबा की तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या यही सारा दीन है? नहीं, सारा दीन ये है कि अपने एतक़ाद को ठीक कर लो, अपनी इबादतों को ठीक कर लो, और अपने मामलात को ठीक कर लो, और अपने अखलाक को ठीक कर लो, तो फिर सब कुछ बन जाएगा। और इबादत कोई मगरिब और मशरिक़ और दक्षिण और उत्तर की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है। इबादत तो इसका नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला कब किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, बस उसको करने के लिए हम तैयार रहें। हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे कि आप नमाज़ पढ़ें, तो हम नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार रहें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे कि आप नमाज मत पढ़िए, तो हम ना पढ़ने के लिए तैयार रहें। अगर अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखने का हुक्म दे, तो हम फिर ये सवाल ना करें कि हमारे पास क्या खाने का नहीं है, हम क्या गरीब हैं, हमारा क्या कारोबार चौपट हो गया, हम क्यों 17 से 18 घंटे तक भूखे रह सकते हैं। नहीं, ये फर्मा बरदारी नहीं है। फर्मा बरदारी और इबादत तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भूखे रखने का हुक्म दे दिया, तो चाहे हम जितने मालदार हो, हम इसको ना देखें, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी को देखें। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ वहीनल बास, और सब्र करने वाले रहें सख्ती के वक्त में, परेशानी के वक्त में और लड़ाई के वक्त में। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तक़ी हैं। ये चार चीज़ें जिनके अंदर जमा हो जाएंगे कि उसके एतक़ाद सही हो जाए, और ऐसी उसकी इबादतें सही हो जाएं, उसके मामलात सही हो जावें, और ऐसी उसके अखलाक सही हो जावें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वही सच्चा आदमी है और वही मुत्तकी आदमी है। एक बात आप नोट कर लें कि जन्नत की खुशखबरी जहाँ कहीं भी दी गई है, वो तक़वे वालों के लिए दी गई है कि जिसके अंदर तक़वा होवेगा वही जन्नत का हक़दार बन सकता है, वरना दूसरा कोई हक़दार नहीं बन सकता। सुब्हानल्लाह।